ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ہم اپنی آج کی اردو کی قرآن اسٹڈی کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو آج ہم جو ہے وہ سورہ نمبر 8 جس کا نام ہے سورہ الانفال، اور انگلش میں دا اسپوائلز آف وار، اور اردو میں اس کا ترجمہ ہے مال غنیمت۔ تو اس کی آج جو ہے وہ ہم آیت نمبر 9 سے شروع کریں گے۔ ہماری جو پچھلی قرآن اسٹڈی تھی وہ آیت نمبر 8 تک جو ہے وہ ہوئی تھی۔ تو جس طرح ہمیشہ ہم پہلے انگلش میں پھر اس کو ترجمہ اردو میں پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اوپر ہیڈنگ ہے God's Invisible Soldiers۔ آیت نمبر 9۔ Thus when you implored your Lord to come to the rescue, he responded to you, I am supporting you with 1000 angels in succession۔ اس آیت کا اردو میں ترجمہ ہے، پہلے میں اس کا ہیڈ لائن اوپر جو ہیڈنگ ہے اس کی ٹرانسلیشن ترجمہ پڑھتی ہوں۔ اللہ کے پوشیدہ سپاہی۔ اب آیت کا ترجمہ ہے، اس طرح جب تم نے اپنے رب سے مدد کے لیے دعا کی تو اس نے تمہیں جواب دیا، میں تمہاری مدد کے لیے یکے بعد دیگرے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ تو یہ آیت جو ہے یہ جیسے کہ سورت کا نام بھی ہے The Spoils of War، مال غنیمت۔ تو اس سورت میں جو جنگ سے متعلق جتنی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں وہ اس میں واضح طور پر بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں ان جنگوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو مومنین اور جو کافر تھے ان کے درمیان جب جنگیں ہوئی تھیں، تو اس کا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بھی ہمیں اس میں بتایا ہے، وہ ہسٹری ان کی موجود ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں جیسے پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ جب جنگ کے لیے ان کو حکم دیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو کس طرح سے اس میں جو ہے اس حکم میں کس طرح جو بلیورز تھے جو ایمان لے کے آئے تھے وہ کس طریقے سے وہ اس میں انسان ایکسپوز ہوا تھا، اس میں جو سچے مضبوط مومنین تھے وہ بھی سامنے ان کی جو اندر کی جو ٹرو کنوکشن تھی یا جو ان کے اندر کا صحیح مکمل فیتھ تھا وہ بھی باہر نکل کے آیا، وہ بھی سامنے آیا، اور جو ویک کمزور قسم کے مومن تھے ان کا بھی جو ہے وہ اندر وہ اس ٹیسٹ کی صورت میں باہر نکل کے آیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ اس طرح کی جب سچویشنز انسانوں کے اوپر آتی ہیں تو وہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ ان میں دراصل ان انسانوں کی جو اصل میں اندر سچی جو اصلیت ہوتی ہے وہ تاکہ کھل کر باہر آ جائے کہ کون جو ہے وہ کس درجے کا مومن ہے اور کون جو ہے وہ کس درجے کا اس میں ابھی تک کمزوریاں ہیں، اور کون ہے جو بالکل جو ہے وہ منافق ہے اور بیچ میں مومنین کے گھسا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح کے جو سچویشنز ہیں اور اس طرح کی جو ٹیسٹ ہیں وہ بھیجتے ہیں انسانوں پر، دراصل انسانوں کو ان کی اپنی نگاہوں میں ہی ان کو واضح طور پر کھول کے لانے کے لیے اور دوسروں کی نگاہوں میں بھی۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 9 میں کہ جب مومنین نے اور جب نبی نے جنگ کی حالت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارا تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ میں تمہاری مدد کے لیے یکے بعد دیگرے 1000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔ تو یہ ایک خوشخبری تھی جو ان کے دلوں کو، جو مومن تھے ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، جو نبی تھا اس کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ جواب دیا۔ تو سوچیں جب انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے ساتھ اتنے فرشتے ہیں
تو وہ کتنا مضبوط اندر سے خود کو محسوس کرے گا۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے تو ایک فرشتہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکم سے اور ان کی مدد سے کافی ہے، کیونکہ ہمیں قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جب لوط کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے 2 فرشتے گئے تھے، اور وہ پوری کی پورا انہوں نے وہ ٹاؤن جو تھا وہ اوپر نیچے کر دیا تھا، اور تباہ ہو گیا تھا وہ سارا ٹاؤن جو ہے، اور سارے لوگ اس میں تباہ ہو گئے تھے۔ تو یہاں بھی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو 2 فرشتے ایک فرشتے کے ساتھ کہتے کہ میں بھیج رہا ہوں، ان کے ہاں کمی نہیں، جس کو جتنی چاہے وہ طاقت عطا فرما دیں، لیکن یہاں پر انہوں نے 1000 فرشتہ جو ہے وہ اس کو باقاعدہ ان کی تعداد بتائی ہے کہ وہ بھیج رہے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جو مومنین تھے وہ تعداد میں تھوڑے تھے، جو کافر تھے وہ بڑی تعداد میں تھے، تو تاکہ یہ نمبر سن کے ان کے دلوں کو اسٹرینتھ آ جائے، مومنین کے دلوں کو، ان کے دلوں میں جو ہے وہ طاقت آ جائے کہ ہمارے ساتھ تو اتنی زیادہ فرشتے ہیں، تو ہماری کامیابی تو ہماری ہے ہی ہے، اب ہمیں اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو تاکہ ان کے اندر ہمت بڑھ جائے اتنی تعداد سن کے۔ تو آگے میں آیت پڑھتی ہوں، آیت نمبر 10۔ اس کی انگلش میں اس کا بھی اس اوپر جو ہیڈنگ ہے وہ ہے وکٹری گارنٹیڈ فار دا بلیورز۔ نیچے آیت ہے God gave you this good news to strengthen your hearts. Victory comes only from God. God is Almighty, most wise. اب میں ہیڈنگ کا ترجمہ پڑھتی ہوں، مومنین کے لیے فتح یقینی ہے۔ آگے آیت کا ترجمہ ہے، اللہ نے یہ خوشخبری تمہارے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے دی تھی۔ فتح صرف اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اللہ قادر مطلق اور انتہائی حکمت والا ہے۔ کہ یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہی ہیں کہ مومنین کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے کہ وہ کافروں کی تعداد کو دیکھ کر ڈر نہ جائیں، وہ ان کو یہ خوشخبری جب ان کو ملے کہ ہمارے ساتھ تو 1000 فرشتے ہیں، تو سوچیں کتنا ان کا دل جو ہے وہ مضبوط ہوا ہوگا، اور کتنے جو ہے انہوں نے اپنے اندر خود توانائی محسوس کی ہوگی کہ ہم جو ہے اب ان کافروں کو شکست دے سکتے ہیں، کیونکہ ہماری تعداد ان سے کہیں زیادہ ہے اور کہیں زیادہ ہم طاقتور ہیں۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے میں نے کہا، اس لیے باقاعدہ فرشتوں کو نمبروں کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی کہ اتنے 1000 فرشتے جو ہے وہ تمہاری مدد کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آگے آیت نمبر 11 میں پڑھتی ہوں، He caused peaceful slumber to overtake you and pacify you, and he sent down water from the sky to clean you therewith. He protected you from the devil's curse, reassured your hearts, and strengthened your foothold. اس کا اردو میں ترجمہ ہے، اس نے تم پر پرامن نیند کو غلبہ پانے دیا اور تمہیں سکون دیا، اور اس نے تمہیں پاک کرنے کے لیے آسمان سے پانی برسایا، اس نے تمہیں شیطان کی لعنت سے بچایا، تمہارے دلوں کو یقین دہانی کرائی اور تمہیں ثابت قدمی عطا کی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر، آپ ذرا یہاں دیکھیں کہ ایک ایک انسان کے جو عمل تھا، جو ان کی دلوں کی سوچیں تھیں، جو وہ قدم اٹھا رہے تھے، جو وہ منصوبے بنا رہے تھے، ان سب کا اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ان کو علم تھا، وہ دیکھ رہے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لیے صرف ان کو نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس زمین پر، اس پوری کائنات میں ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں، ہر ایک کو سن رہے ہیں، ہر ایک کے اندر کا ان کو معلوم ہے۔ ہم سب انسانوں کی اندر کیا کمزوریاں ہیں اور کیا ہماری طاقتیں ہیں، وہ سب ان کو معلوم ہے، اور وہ انہی کے حساب سے ہمارے لیے ہماری مدد فرماتے ہیں، اور ہمیں جو ہے اپنی رحمتوں سے
بہت جو ہے وہ ایک ہیلپ بھیجتے ہیں جو مختلف صورتوں میں ان نہ نظر آنے والی قوتوں کے ذریعے، اور ہم انسانوں کو ایک دوسرے کے ذریعے انسپائر فرما کر تو وہ ہماری سب کی جو ہے مدد فرماتے ہیں، اور سب کی جو ہے وہ جتنی بھی مشکلات ہیں یا پریشانیاں ہیں یا تکلیفیں ہیں وہی دور فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت سارے اس میں سبق ہیں ان آیات میں، ان میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف ان کی مدد یہ نہیں کہ فرما رہی ہیں، بلکہ اس سے ہمیں بتانے کا یہ مقصد ہے کہ جب بھی ہم کسی سچویشن میں ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہماری مدد فرماتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے 11 میں فرما رہی ہیں کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کے دلوں کو مضبوط کیا، ان کو یہ خوشخبری دے کر کہ 1000 فرشتے تمہارے ساتھ ہیں، اور بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک جو ہے نا پیسفل سلمبر جس کو کہتے ہیں نا، ایک بہت پر امن، جیسے نیند کا سکون کا غلبہ آ جائے نا، وہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا۔ وہ سکون میں آ گئے، وہ کسی قسم کی بے چینی میں، کسی قسم کے خوف میں، یا کسی قسم کی جو ہے وہ دکھ میں یا تکلیف میں سے وہ بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال لیا اور ان کو ایک سکون کی حالت میں لے کر آ گئے، اور انہوں نے آسمان سے بارش برسائی تاکہ اگر جو بھی انہیں پاک صاف کرنے کے لیے، تاکہ اس کے ساتھ اگر جو بھی جنگ کے دوران ان کے اوپر جو کچھ ہے، جو غلاظت یا جو گندگی یا جو تھکان یا جو کچھ بھی ہے وہ ان سے وہ دھل جائے، وہ ان کو پاک کر دے، ان کو صاف کر دے، کلین کر دے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرما رہی ہیں کہ جو شیطان کا قرض تھا انسانوں کے اوپر، مومنین کے اوپر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے، اس شیطان کے اس قرض سے، اس لعنت سے مومنین کو بچا لیا، اور شکست کس کی ہوئی؟ شکست شیطان کی ہوئی، اور جو شیطان کے پیروکار تھے کو کافر، ان کی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو فتح عطا فرمائی، اور ان کے دلوں کو مزید یقین دہانی عطا فرمائی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے صحیح راستے پر ہیں۔ یہ جو یقین دہانی ہے کہ ہم جس ہدایت کی پیروی کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، اور یہ یقین دہانی انسان کو اور مضبوط کرتی ہے اور اس کو سکون عطا کرتی ہے، اور اس کو ثابت قدم رہنے دینے، انسان ثابت قدم رہتا ہے۔ اب آگے میں آیت پڑھتی ہوں، آیت نمبر 12۔ اس کی ہیڈنگ ہے لیسن فرام ہسٹری۔ آیت ہے ریکال دیٹ یور لارڈ انسپائرڈ the angels. I am with you, so support those who believed. I will throw terror into the hearts of those who disbelieved. You may strike them above the necks, and you may strike even every finger. آگے میں اس کی اردو ترجمہ پڑھتی ہوں۔ ہیڈنگ کا ترجمہ ہے تاریخ سے سبق، اور آگے آیت کا ترجمہ ہے یاد کرو کہ تمہارے رب نے فرشتوں کو وحی کی تھی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا ان کی مدد کرو جو ایمان لائے۔ میں کافروں کو دلوں میں خوف ڈال دوں گا، تم ان کی گردنوں کے اوپر وار کر سکتے ہو، اور حتیٰ کہ تم ان کی ہر انگلی پر وار کر سکتے ہو۔ تو یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمام ہمیں ہسٹری بتا رہی ہیں، یہ صرف یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہاں یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے اور اس میں ہمارے لیے بس ایسے قصے کہانیاں ہیں، نہیں، ان میں ہمارے لیے بہت سی ٹیچنگز ہیں، بہت سے سبق ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں، پھر یاد کروا رہے ہیں کہ یاد کرو کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ہے یہ وحی کی تھی، ان کو کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کن کو؟ فرشتوں کو،
کیونکہ تمام طاقت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ وہ جس کو جتنا چاہتے ہیں اتنی طاقت عطا فرماتے ہیں۔ فرشتوں میں بھی کچھ بہت طاقتور ہیں، کچھ درمیانے، کچھ کم، مختلف ایسے ان کے درجے ہیں، کیٹیگریز ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی، وہ بھی ان کی تخلیق ہیں، ان کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا ان کی مدد کرو جو ایمان لائے ہیں، یعنی کہ مومنین کی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغام کے اوپر ایمان لائے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس پیغام کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہتے ہیں، اکیلے، صرف اور صرف اکیلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی مدد کرو، اور وہ انہوں نے کہا کہ میں کافروں کے دلوں میں خوف ڈال دوں گا۔ کون؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ان کے علاوہ اور کوئی نہیں ڈال سکتا۔ وہ بغیر جنگ کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو وہ ایسے ہی بغیر جنگ کے ہی وہ خود ہی بھاگ جاتے، اور یا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وہیں پر وہ زمین پر گر کر خود بخود مر جاتے، اور مومنین کو جنگ بھی نہ کرنی پڑتی۔ لیکن یہ ایسا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی اپنی وزڈم کے ساتھ، ان کے حکم کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، کیونکہ اسی سے ہی جو صحیح مومن ہیں، جو سچے مسلمان ہیں، وہ جو ہے وہ انہوں نے الگ ہونا تھا جو جھوٹے ہیں ان سے۔ جو کافر ہیں ان کا کیا انجام ہوتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، مومن ہیں، ان کے ساتھ کیا رحمتیں ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دکھانا تھا تاکہ باقی لوگوں کے لیے یہ سبق ہو، اور باقی لوگ جو ہیں وہ اس سے سیکھیں۔ تو یہ ہمارے لیے جو ہے اس میں بہت سے سبق ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر ہمیشہ اپنی ہر سچویشن میں جو ہے ان پر بھروسہ رکھیں، اور کبھی جو ہے ہم اپنے دل میں کسی انسان کا یا کسی اور چیز کا خوف نہ آنے دیں، کیونکہ ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم حق پر ہیں، سچ پر ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری جو ہے وہ ہمارا سب سے اہم زندگی کا مقصد ہے، اور ہم صرف اور صرف انہی کی ہم نے عبادت کرنی ہے، انہی کی پیروی کرنی ہے، تو ہم پھر کبھی بھی کسی اور لوگوں سے، مشرکین ہیں یا کافر ہیں، کبھی بھی خوف زدہ نہ ہوں، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو ہمیشہ شکست دیتے آئے ہیں۔ یہ تاریخ سے ہمیں پتہ چلتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف قوموں کی بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں وہی فرشتوں سے کہہ رہی ہیں کہ میں کافروں کے دلوں میں خوف ڈال دوں گا، اور تم ان کی گردنوں کے اوپر وار کر سکتے ہو، اور حتیٰ کہ تم ان کی ہر انگلی پر وار کر سکتے ہو۔ تو ان کو مکمل کھلی اجازت دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، کہ وہ ان کو جس طرح چاہیں ان کو اسی طرح سے ان پر وار کر سکتے ہیں، اور ان کو مار سکتے ہیں۔ اب اس آیت کا فٹ نوٹ بھی ہے، وہ میں پڑھتی ہوں۔ آیت نمبر 12 سے لے کے 16 تک کا فٹ نوٹ ہے اس سورت نمبر 8 میں۔ All wars are governed by the basic rule in Surah 60 verse 8 and 9۔ اس کا اردو میں ترجمہ ہے، تمام جنگیں جو ہیں وہ سورہ 60 اس کی آیت نمبر 8 اور 9 میں بیان کردہ بنیادی اصول کے تحت جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں، کہ کس طریقے کے جنگ کے جو ہیں وہ بنیادی اصول کیا ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں جو ہے وہ، کیونکہ یہ تھوڑا سا جب شروع میں مجھے خود بھی اس پر تھا کہ کافروں کے ساتھ جو ہے وہ مشرکین اور کافر جو ہیں، یہ دنیا میں زیادہ تر جو ہے وہ تو مشرک ہے، یا پھر اللہ کو نہ ماننے والی ہے۔ جو بلیورز ہیں، واحد اکیلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھنے والے، وہ تو بہت ہی ان کی تھوڑی تعداد ہے۔ اگر بلینز انسان ہیں تو ان میں بہت ہی تھوڑے ہیں، اگر وہ ہزاروں میں بھی ہیں ارتھ کے اوپر، زمین کے اوپر۔ تو اس کا جو ہے اس میں پھر کوئی بھی کنفیوز ہو سکتا ہے کہ زیادہ تر ہمارا تعلق جو ہے
وہ باہر کی دنیا میں چاہے جاب کر رہے ہیں، چاہے ہمارے رشتہ دار ہیں، چاہے ہمارے ہمسائے ہیں، جو بھی ہیں، وہ اگر مومن نہیں ہیں، وہ اگر اللہ تعالیٰ کی اس سچے واحد وحدانیت کی جو دین ہے اس کے اوپر وہ یقین نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ قرآن کی روشنی میں ہمارا کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے۔ تو اسی کے لیے یہاں جو سورہ نمبر 60 ہے، اس کی آیت نمبر 8 اور جو 9 ہے، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر مزید اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ تو میں یہ 2 آیتیں پڑھتی ہوں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کس طرح کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ کیسے رکھنے چاہیے، جو مشرک ہیں یا جو کافر ہیں، جو بالکل اللہ کی ہستی پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ تو پہلے میں اس کا اردو انگلش میں پڑھتی ہوں، پھر میں اس کا اردو میں ترجمہ پڑھوں گی۔ یہ ہے سورہ نمبر 60 دا ٹیسٹ، اس کی الممتحنہ، اور اس کی آیت نمبر 8 اور 9 میں پڑھتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Verse 8: God does not enjoin you from befriending those who do not fight you because of religion and do not evict you from your homes. You may befriend them and be equitable towards them. God loves the equitable. اور اس کی آیت نمبر 9: God enjoins you only from befriending those who fight you because of religion, evict you from your homes, and band together with others to banish you. You shall not befriend them. Those who befriend them are the transgressors. اب میں ان دونوں آیتوں کا اردو میں ترجمہ پڑھتی ہوں۔ اللہ تمہیں ان سے دوستی کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے مذہب کی وجہ سے لڑائی نہیں کرتے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے۔ تم ان سے دوستی کر سکتے ہو اور ان کے ساتھ منصفانہ طریقے سے رہ سکتے ہو۔ اللہ تمہیں صرف ان سے دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جو مذہب کی وجہ سے تم سے لڑائی کرتے ہیں، تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ جتھا بندی کرتے ہیں تمہیں شہر بدر کرنے کے لیے۔ تم ان سے دوستی مت کرو، وہ جو ان سے دوستی کرتے ہیں وہ فاسق ہیں، ان کے حد سے گزر جانے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جو ہم سے لڑائی نہیں کرتے دین کی وجہ سے، ہمارے دین ہم جیسے پریکٹس کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ جھگڑا نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے، ہمیں ہمارے شہر سے شہر بدر نہیں کرتے، ہمارے گھروں سے ہمیں نہیں نکالتے، یا ہمارے ساتھ جنگیں نہیں کرتے یا جھگڑے نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ منصفانہ طریقے کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ دوستی کرنے سے منع نہیں فرمایا، اگر وہ ہمیں تنگ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ جو تنگ کرتے ہیں اور اس منصوبے بناتے ہیں مومنین کے خلاف اور جنگ کرتے ہیں، انہیں شہر بدر کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف طریقے اپناتے ہیں، اور تب ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان سے بالکل ہی دوستی نہیں کرنی چاہیے، اور جو پھر بھی ان سے دوستی کرتے ہیں تو وہ پھر حد سے گزر جانے والے ہیں، یعنی کہ وہ پھر فاسق ہے۔ تو یہ ہے مین لاس۔ یہ میں نے اس لیے اس پر تھوڑی سی وہ کی ہے، ٹائم لے رہی ہوں کہ یہ ساری آیات جو ہے جنگ سے، اور دین جنگ جو ہے وہ کس صورت میں ہے۔ نمبر 1، اگر آپ سے کوئی پہل کرتا ہے آپ سے جنگ کرنے کے لیے، کس وجہ آپ سے جنگ بھی کس بنیاد پر؟ آپ کے مذہب کی بنیاد پر، کہ آپ ایسے صرف کیوں اس طرح سے پریکٹس کرتے ہو، آپ صرف ایک اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو، آپ صرف نبی کا نام اور نبی کی تعریفیں کیوں نہیں کرتے، آپ نماز صرف اللہ کا جو ہے نام وہ کیوں ہوتا ہے، نبی کا نام یا ابراہیم کا نام یا ان کے آل اولاد کا نام بیچ میں کیوں نہیں آتا، آپ صرف فرض کیوں پڑھتے ہو، آپ جو انہوں نے اپنے سے نماز کے ساتھ سنتے ہیں اور نفلیں لگا دی ہیں یہ کیوں نہیں پڑھتے۔ اور پھر وہ آپ کو صرف یہ نہیں کہ یہی باتیں، وہ آپ حدیث کی نہیں مانتے،
آپ حدیث کے مطابق زندگی بسر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو اس بنیاد کے اوپر جب آپ کے ساتھ وہ لڑائی جھگڑا اور آپ کو جو ہے وہ قتل کرنے تک آپ کو اپنی زندگی کا خطرہ پڑ جائے، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ یا ایسی جگہ پر رہنے کے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اور چاہے وہ آپ کے اپنے خاندان والے ہیں، چاہے آپ کے رشتہ دار ہیں، چاہے آپ کے دوست احباب تھے جو ہے وہ ہے، یا آپ کے شہر والے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے نمبر 1 تو وہاں سے اگر آپ کے پاس ذرائع ہیں تو ہجرت کر جائیں جہاں پر، تاکہ آپ آسانی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کھول کر عبادت کر سکیں۔ اور اگر آپ کے پاس ایسے ذرائع نہیں ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ ہے وہ اصول ہیں جنگ کے۔ یہ نہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں جب باقی اس میں کہ اگر کسی کی عبادت یا ورشپ کرنے کا طریقہ مختلف ہے تو وہ جو ہیں وہ اگر اس طرح نہیں ہے حدیث اور سنہ کے مطابق، تو وہ اس کو قتل کرنے کے لیے جو ہے وہ انہوں نے لا پاس کیے ہوئے ہیں۔ تو وہ چیزیں جو ہیں یہ اس طرح کی جو چیزیں ایسی جگہوں پر رہنا بھی جو ہے وہ انسان کے لیے، انسان کو ایسی جگہوں سے اگر جب بھی موقع ملے، اور اللہ تعالیٰ پرووائڈر ہیں، وہ پرووائڈ فرماتے ہیں وہ مینز، وہ ذرائع کہ جس سے آپ اس جگہ سے ہجرت کر جائیں، ان لوگوں سے دور چلے جائیں جو لوگ آپ کو تکلیف اور آپ کو اذیت اور آپ کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں صرف مذہب کی وجہ سے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں، میں ایک اور آیت ہے، دس از آیت نمبر 13، this is what they have justly incurred by fighting God and his messenger. For those who fight against God and his messenger, God's retribution is severe. آگے 14 ہے، this is to punish the disbelievers. They have incurred the retribution of hell. میں 13 کا ترجمہ اور 14 کا پڑھتی ہوں اردو میں۔ یہ وہ منصفانہ سزا ہے جو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی وجہ سے پائی ہے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتے ہیں ان کے لیے اللہ کا عذاب بہت سخت ہے۔ اور آیت نمبر 14 کا ترجمہ ہے، یہ کافروں کی سزا ہے، وہ جہنم کا عذاب اٹھا چکے ہیں۔ تو یہ میں آج کی اپنی جو اسٹڈی ہے اس کا یہاں پر اختتام کرتی ہوں۔ میرے اور بہن بھائی بھی بیٹھے ہیں، اگر کوئی مجھ سے کسی قسم کی کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں معذرت اور معافی چاہوں گی، اور اپنا جو ہے وہ واضح اپنا مزید کچھ اس میں اپنی روشنی ڈالنا چاہیں تو فلور از اوپن۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، تھینک یو سسٹر، پریز گاڈ۔ پریز گاڈ، تھینک یو گاڈ۔ یہ ماشاء اللہ، پریز گاڈ۔ یہ جو ماشاء اللہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے نا، پیسفل سلمبر، کہ ان کو سکون ملتا ہے اس حوالے سے، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کے حوالے سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ جیسے ان کے وہ مومنین تھے، اور جیسے کہ پچھلی قرآن اسٹڈی میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو مومنین ہیں ان کے ساتھ مطلب ان کی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کنڈیشنز کے مومنین کون ہوتے ہیں، اور یہ صرف ان کے لیے محدود نہیں ہے۔ آج بھی کوئی شخص اپنے آپ کو اللہ کے حضور، مطلب اپنے آپ کو جو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ چلتا ہے، تو اس دنیا میں اللہ ان کے دل میں اتنا سکون ڈال دیتے ہیں کہ آنیسٹلی کوئی بات ان کو تنگ نہیں کرتی، کوئی پریشانی نہیں آتی، ہر وقت وہ ایک سکون کی حالت میں ہوتا ہے، دنیا اوپر سے نیچے الٹ پلٹ ہو جائے ان کے، وہ ایک پیسفل سلمبر میں رہتے ہیں، اور کوئی خوف نہیں ہوتا، اور کوئی ان کو ریگریٹ، کوئی گریو، کچھ نہیں ان کو۔ ابھی ہماری جو ماشاءاللہ لاسٹ جمعہ پریئر پہ
ایک سرمن میں بڑی اچھی بات کسی نے کی کہ وہ تھا کہ نوٹ دے ول گریو اینڈ نو فیئر. تو اس پہ تھوڑی سی انہوں نے لائٹ ڈالی کہ گریو کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی پچھتاوا، کوئی افسوس کرنا کسی چیز پہ. تو اللہ تعالیٰ مومنین کے حوالے سے اس میں بات کر رہے تھے کہ جو ایسے لوگ ہیں ان کو نہ تو کوئی گریو ہوگی، نہ ہی کوئی ان کو لائک صدمہ یا پریشانی، اور نہ ہی فیئر، کسی چیز کا خوف ہوگا. تو گریو جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے نارملی ہماری پاسٹ لائف کو لے کے، کہ پاسٹ میں جو بھی ہم نے لاس کیا یا کوئی سی چیز کو لے کے. اور بہت سارے لوگوں کو یہ گریو رہتا ہے کہ ہمارے ساتھ دنیا میں کیا کیا ہوا. بہت سارے لوگوں کی سٹوریز ہیں، ان کے ساتھ بیٹھو تو وہ اپنا وہ پنڈارا کھول کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ میرے ساتھ ہوا. لیکن جو مومنین ہیں ان کے ساتھ جو بھی اگر کوئی نیگیٹیوٹی ہوئی بھی ہے تو وہ دے یوز اٹ ایز اے پازیٹیو، کہ میرے ساتھ یہ معاملہ دنیا میں پیش آیا پاسٹ میں، اور ماشاءاللہ میں نے اس سے بہت لرن کیا. اس سے بھی مجھ کو اللہ تعالیٰ نے میرے اندر پازیٹیوٹی ڈالی، میں نے بہت کچھ سیکھا. وہ ہر چیز کو پازیٹیو اینگل سے دیکھتے ہیں. اور کوئی بھی، اور ہمارے پاس قرآن میں آیت ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ there is nothing worth regretting in this world، کہ آپ نے کچھ بھی اگر دنیا میں لوز کیا وہ بالکل زیرو ہے بیسیکلی. تو آپ کو اس کے بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو مومنین کا یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے ان کے اوپر، کہ وہ ہر چیز کو بیسیکلی پازیٹیو ویو سے دیکھتے ہیں. کہ کوئی بھی میرے ساتھ معاملہ پیش آیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس سے سبق سکھایا ہے. اور کوئی ان کو افسوس نہیں ہے پاسٹ کے لے کے کہ میں نے کیا گین کیا یا میں نے کیا لاس کیا، اور نہ ہی ان کو کوئی خوف ہے فیوچر کو لے کے. گریف جو ہے موسٹلی پاسٹ سے اٹیچ کرتا ہے، اور فیئر جو ہے وہ آنے والے کل کو لے کے ان کو خوف ہوتا ہے. یہ دنیا میں ان کو تحفہ ہے، اور قیامت کے دن بھی نہ کو ان کو گریو ہوگا کہ میرا دنیا میں کیا تھا کیا نہیں تھا، کیونکہ وہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. اور نہ ہی ان کو اس دن کوئی خوف ہوگا فیوچر کو لے کے. اور یہ چھوٹی سی جو بات ہے نا، یہ جنگ کے جو قوانین کے حوالے سے ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی بات کی تھی. تو اس میں صرف یہ میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ سورہ نمبر جو 60 ہے اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو ورڈ یوز کیا ہے نا کہ آیت نمبر 8 کے اندر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں 2 آیتوں کو شیئر کروں گا. اور اس کے اندر صرف آپ نے صرف ایک بات نوٹ کرنی ہے کہ God does not enjoin you from befriending those who do not fight you because of religion. تو ایک بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قانون دیتے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. یہاں پہ صرف اللہ تعالیٰ آپ کو ایک چھوٹ دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ جا کے آپ ان کو دوست بناؤ یا ان سے لڑائی کرو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے does not enjoy، اللہ تعالیٰ آپ کو منع نہیں کر رہے کہ ایسے لوگوں سے جو سبمٹرز نہیں ہیں یا اللہ کے قانون اس پہ رستے پہ نہیں چلتے، چاہے کوئی بھی مذہب ہو جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو منع نہیں کر رہے. لائک اللہ تعالیٰ نے ہمیں شراب پینے، پورک کا میٹ کھانے، اس طرح جس چیزیں منع کیا ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ منع نہیں کر رہے، آپ کر سکتے ہو، اجازت ہے. ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم پوری بڑی پکچر دیکھیں تو وہ ہمیں ملتی ہے سورہ 58 کے اندر آیت نمبر 22 کے اندر. ان دونوں کو جب کمبائن کر کے دیکھیں گے نا تو آپ کو اس سے ہائر لیول کی پکچر نظر آئے گی. اس کے اندر جس کی ہیڈنگ ہے رن فار یور لائف، کہ اپنی زندگی کے لیے بھاگو. اور اس کے اندر ہے کہ یو ول ناٹ فائنڈ پیپل ہو بلیو ان گاڈ اینڈ دا لاسٹ ڈے befriending those who oppose God and his messenger. اب یہ اس سے بھی ہائر لیول کی پکچر آ گئی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یو ول ناٹ فائنڈ، تم ایسے لوگوں کو نہیں پاؤ گے جو بلیو کرتے ہیں اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، جو واقعی اللہ اور آخرت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں. befriending those who oppose God and his messenger. So ایک لمٹ آتا ہے اس کے بارے میں میسنجر آف دا کاوننٹ نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ ایک سٹیج آتی ہے آپ کو جب پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ اور رسول کا دشمن ہے. جب وہ چیز ویریفائی ہو جائے دین یہ آیت اپلائی ہوتی ہے 22 کہ ڈو ناٹ بی فرینڈ ود دیم، کیونکہ آپ یو آر رننگ فار یور لائف، کیونکہ ایسے لوگ آپ کو رستے سے بھٹکا دیں گے. اور انہوں نے واضح طور پہ اس کے بارے میں کہا ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ اس میں آپ کے سبلنگز بھی آ جاتے ہیں، آپ کے چلڈرن، آپ کے پیرنٹ، اینی تھنگ. سو ونس یو ویریفائڈ کہ یہ ہوگا، اور میں یہ صرف بات اس لیے نہیں کر رہا کہ ورڈنگ میں بول رہا ہوں، I'm telling you because I have walked that path کہ ونس
کہ میرے فادر نے مجھے گارنٹیڈ بول دیا کہ once I found out he is the enemy of God and a messenger, I broke ties with him. And mashallah, God has blessed me. Mashallah, praise God. تو ایک اور اللہ تعالیٰ کا جو میجر لا ہے کہ مذہب میں کوئی زبردستی نہیں ہے. یہ اس سے بھی بڑی پکچر ہے نا کہ جہاں کم نظر جو لوگ اپنی مرضی کی آیات نکال لیتے ہیں اور ان پہ فوکس کر لیتے ہیں چونکہ وہ انہیں سوٹ کر رہی ہوتی ہیں یا ان کی کسی چیز کو فائدہ دے رہی ہوتی ہیں، جیسا کہ ان کی پاور کنٹرول کرنے میں حکمرانوں کی، یا سو کالڈ مسلم ممالک ہیں جہاں پہ اس طرح کے لاز بنے ہوئے ہیں نا، تو کہ جی یہ اس کو مار دو جو گستاخ رسول ہے. یہ پاکستان ایک کنٹری ہے جہاں پہ یہ قانون بنا ہوا ہے کہ کسی نے ان کی گستاخی کی ہے، ان کو کچھ غلط زبان کر دی ان کے بارے میں اپنی رائے، بھائی وہ اللہ اور اس بندے کا معاملہ ہے. اللہ نے تو لائف کو سیکرٹ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا کہ جس نے کوئی ایک زندگی کسی ایک انسان کی جان لی، اس نے جیسے، میں پیرافریز کر رہی ہوں، کسی ایک انسان کو قتل کیا اس نے جیسے پوری انسانیت کو مار دیا. اور جس نے کسی ایک انسان کو بچایا، یعنی اس طرح کے قتل سے یا نا انصافی اس کے ساتھ ہو رہی ہے یا اس کو اس طرح بچا لیا، زندگی کسی کی بچائی جیسے اس نے پوری انسانیت بچا لی. تو اللہ تعالیٰ نے جو سولز بنائی ہیں انسانوں کی، ان کا ایک رتبہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کریشنز ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرمایا ہے کہ ہم نے مٹی سے بنایا، یعنی الگوریکلی ہے یہ، اور پھر اس میں اپنی روح پھونک دی. تو کیسے آپ ایزیلی کسی کی جان ناک لے سکتے ہیں؟ اور ریلیجن میں تو اللہ تعالیٰ نے بالکل آپ کا ٹیسٹ ہی یہی ہے کہ آپ نے اپنی کنوکشن پہ خدا کو چوز کرنا ہے، اپنی فری ول پہ. آپ کیسے جو ہے نا زبردستی تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا نبیوں کو سرزنش کی کتاب میں کہ تمہارا کام ہے صرف میسج پہنچانا، اور ہمارا ٹیسٹ ہے پوری زندگی کا یہی کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اور ان کی وحدانیت اور ان کی کمپلیٹ اتھارٹی کو اپنی چوائس سے خود سمجھ کے ہم نے اس کو قبول کرنا ہے. تو پھر یہ کس طرح کے لاز ہیں؟ یہ تو بالکل بلاسفیمس لاز ہیں. الٹا یہ اللہ کے قانون کے خلاف بلاسفمی ہو رہی ہے اور مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کے قوانین کا، اور بلیٹل کیا جا رہا ہے کہ مار ڈالو. کھڑے کھڑے لوگوں کو لنچ کر کے مار دیا جاتا ہے. کسی سے پھٹ گیا کوئی صفحہ قرآن کا، قرآن چاہے خود کبھی زندگی میں پڑھا ہی نہ ہو ان لوگوں نے، اور اس کو لنچ کر کے ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہمارا فرض بن گیا ہے اور ہم سیدھے جنت میں جائیں گے اگر اس کو یہیں ہم نے دفن کر دیا. تو ایسے لوگوں پہ اللہ کا رحم نہیں آتا. پھر یہ اللہ تعالیٰ کے قانونوں کو بگاڑنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے who is more evil than those who attribute lies to God. اللہ تعالیٰ کے خلاف من گھڑت جھوٹ بنا کے. تو پھر میں ایسے پیرافریز کر رہی تھی وہ آیت بھی، اور وہ منسوخ کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا ہے، اور کسی کی جان لے لینا، یہ تو کمال ہے. اور پھر یہ آیات ابھی یہاں جو آئی تھی کہ ان کی تم انگلی بھی کاٹ سکتے، اور یہ وہ جنگ ہے جس میں جو کافر ہیں وہ اپریس کر رہے ہیں اور وہ ایمان والوں کی جان لینا چاہتے ہیں، اور وہ تلواریں نکال کے آ گئے ہیں. وہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑ رہے ہیں، اس کے پیغمبر سے لڑ رہے ہیں جو وہ پیغام دے رہا ہے، اس بیس پہ لڑ رہے ہیں کہ ان کو ختم کرو، ان کو مار دو. وہاں پہ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم اپنے ڈیفenس میں ان پہ پھر وار کرو.
تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے قانون جو انتہائی منصف ہیں اور پورے انصاف کے ساتھ. ماشاء اللہ.